مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لے پیار محبت سے۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ محمد عبد الصمد آگے آ جاؤ بچے لوگ، آگے کے حصے میں آ کر بیٹھو۔ الحمدللہ ایک نورانی سلسلہ کئی مہینوں سے منقطع تھا، اب اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ یہ سلسلہ جاری ہوا۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت اس سلسلے کو ہمیشہ کے لیے قائم دائم رکھے اور ہمارے لیے تبدیلی کا، ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو امت کے ہدایت کے لیے اتارا ہے، اور ہم اس نیت سے اگر اس کو سنیں گے، ہدایت کے نیت سے اگر سنیں گے، ہدایت کے نیت سے اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم کو اس سے ہدایت ضرور ملے گی۔ آج کے کفر کے ماحول میں، آج کے گمراہی والے ماحول میں قرآن کریم ہی ایسی واحد کتاب ہے جو ہماری نجات کا سبب بن سکتی ہے۔ دلوں کو جلا بخشنے والی کتاب قرآن ہے، دلوں کو زندہ رکھنے والی کتاب قرآن ہے، روح کو تازگی بخشنے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ ہماری اس امت کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے سب کچھ کو وقت دیا ہے، قرآن کو وقت نہیں دیا۔ سب کچھ کو محنت کرنے کے لیے اسباب اکٹھے کیے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نے قرآن کے لیے کوئی ایک پلان نہیں بنایا۔ صبح سے لے کر شام تک کا ایک شیڈول ہمارا طے ہے ہر چیز کے لیے، کھانے سے لے کر کھیلنے کودنے تک کے لیے، لیکن قرآن کیا اس میں حصہ نہیں ہے۔ اس نظام الاوقات جسے کہتے ہیں، ٹائم ٹیبل جسے کہتے ہیں، اس ٹائم ٹیبل میں کس کو جگہ نہیں ہے؟ قرآن کو جگہ نہیں ہے۔ یہ اس میں سب سے بڑا نقصان ہمارا ہے۔ آپ روزانہ ایک قرآن کا ایک رکوع پڑھ کر دیکھیں، روزانہ صبح ہو گئی قرآن کھولے اور ایک رکوع پڑھ لیے، دن بھر آپ کے روح کے اندر ایک تازگی باقی رہی۔ جیسے جسم کے لیے کھانا ضروری ہے، روح کے لیے قرآن ضروری ہے۔ روح کے لیے کیا ہے؟ قرآن ضروری ہے، ورنہ وہ مرجھا جائیں گا، مر جائیں گا۔ جسم زندہ ہے، اندر کی روح ہماری کیا ہے؟ مر چکی ہے۔ تو اللہ کرے کہ روزانہ ہم کو قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ سلسلہ بند ہوا تھا، سورۃ الفیل پر اس کو بند کیا گیا تھا۔ سورۃ الفلق، سورۃ الناس، فلق، سورہ اخلاص، سورہ لہب، پھر سورہ نصر، سورہ کافرون، اسی طرح سورہ کوثر، سورہ ارائیت الذی، اس کے بعد سورہ قریش، پھر اس کے بعد سورہ فیل،
یہ پیچھے سے سلسلہ چلا. 29واں پارہ ہمارا کیا ہو گیا ہے؟ مکمل ہو گیا ہے. سورہ ملک سے لے کر سورہ مرسلات تک یہ سارے جتنے بھی صورتیں بیچ میں آتی ہیں الحمدللہ یہ ساری صورتیں آپ کے سامنے بیان ہو چکی. اب 30ویں پارے کا سلسلہ شروع ہو گیا. 10 صورتیں مکمل ہو گئیں. اب یہ ایک اور صورت سورہ فیل کے اوپر سورۃ الہمزہ. اس میں اللہ رب العزت نے اخلاقیات کو بیان فرمایا ہے. کس کو بیان فرمایا؟ اخلاقیات کو بیان فرمایا کہ اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں، اچھے اخلاق کتنے ضروری ہیں، اچھے اخلاق کیوں ضروری ہیں. اور اس صورت کے اندر قیامت کا بھی اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا. جہاں جہاں دوزخ کا تذکرہ آئے گا، قبر کا تذکرہ آئے گا، دوزخ کے عذاب کا تذکرہ آئے گا، سوال و جواب کا تذکرہ آئے گا، سمجھ جاؤ کہ وہ کس کا تذکرہ ہے؟ وہ قیامت کا تذکرہ ہے. اس لیے کہ قیامت برحق ہے نا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، بعث بعد الموت جسے کہتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے. اور قرآن میں 6 قسم کے مضامین 12 میں کہتے رہتا ہوں. توحید ہے، رسالت ہے، کرنے والے کام ہے، نہ کرنے والے کام ہیں. اسی طرح یہ قیامت ہے. یہ کیا ہے؟ قیامت. بار بار اللہ رب العزت قیامت کا تذکرہ کریں گے کیونکہ اصل زندگی وہی ہے. ہم مانے نہ مانے تب بھی ہم کو قیامت کے بعد والی زندگی کا سامنا کرنا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آنے والا آخری فرد سب کو اللہ کے سامنے اکٹھا جمع ہونا ہے. چاہے ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں، یہ اللہ کا طے شدہ فیصلہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر صحابہ کرام کو خندق کھودتے ہوئے دیکھا، سخت سردی کا عالم ہے، ٹھنڈی ہے، اور ایسے وقت میں دشمن کا خوف ہے، خطرہ ہے، اور اپنی حفاظت کے لیے بطور اسباب کے خندق کھودی جا رہی ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس حالت میں دیکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا، او میرے صحابہ، غم نہ کرنا، یہ دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. اے اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. فاغفر الانصار والمہاجرہ. اے اللہ، انصار اور مہاجرین کی کیا فرما؟ مغفرت. یہ ان کے دل کے تسلی کے لیے بیان. اور حالانکہ اس جملے میں 100% حقیقت ہے کہ اصل زندگی تو کون سی ہے؟ آخرت کی زندگی. تو اس سورۃ الہمزہ کے اندر یہی بتلایا گیا ہے. باقاعدہ 9 آیتیں ہیں اس میں. اور اس کا شان نزول کیا ہے؟ سب سے پہلے آیت کا میں ترجمہ کرتا ہوں، تب پتہ چلے گا کہ شان نزول یعنی یہ سورت کے اترنے کا سبب کیا بنا، یہ سورت کیوں اتاری گئی. پہلی جو آیت ہے ویل کے معنی ہلاکت، عذاب، تباہی. یہ 3 ترجمے مفسرین ہمیشہ ویل کے جگہ پر کرتے ہیں. ہلاکت ہو، تباہی ہو، عذاب ہو، سخت سے سخت عذاب ہو. کس کے لیے؟ آگے ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو طعنہ دیتا ہے اور پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے. جو طعنہ دیتا ہے اور پیٹھ پیچھے کیا کرتا ہے؟ برائی کرتا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. یہ مکۃ المکرمہ میں یہ سورت اتری ہے. مکۃ المکرمہ میں چند خبیث قسم کے لوگ تھے جو صحابہ کرام کو ہمیشہ ستانے پر لگے ہوئے رہتے. 4 لوگوں کا نام آتا ہے اس سورت کے شان نزول پہ. ایک ابی ابن خلف، ایک ولید ابن مغیرہ، تیسرے اخنس ابن شریک، اور چوتھے نمبر پر جمیل ابن عامر. یہ 4 لوگوں کے نام آتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی برائی کیا کرتے تھے پیٹھ پیچھے. اور جب سامنے آتے تو تانے دیتے تھے. سامنے آتے تو کیا کرتے تھے؟ تانے دیتے. اللہ رب العزت نے قرآن کی یہ سورت نازل فرما کر فرمایا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو طعنہ دیتے ہیں اور پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں. لوگوں کے عزت نفس کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. اگر خلاصہ اگر اس کا بیان کیا جائے، سیلف رسپیکٹ ہر ایک انسان کی ہوتی ہے نا،
چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کو اپنی عزت نفس پیاری ہوتی ہے۔ تو اس آیت کے اندر دونوں تذکرے ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ سامنے آئے تو تانا دے، بولا تھا نا، گرا نا، بول رہا تھا مت چلا مت چلا، گر گیا نا، بولا تھا ادھر مت جا، مار پڑی نا، نقصان ہوا نا، بولا تھا یہ بزنس مت کر۔ اس کو کہتے ہیں تانا دینا۔ تانا دینا اتنا خطرناک جملہ ہے، اتنی خطرناک عادت ہے کہ انسان کے سامنے والے انسان کی زندگی تباہ کر دیتے، لوگوں کے حوصلے تباہ کر دیتے۔ اگر آپ سامنے والے کی ہمت افزائی نہیں کر سکتے تو آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ اس کی کیا کریں، حوصلہ شکنی کرے، آپ اس کی ہمت کو توڑ دیں۔ اسی لیے تانا دینے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہوتے ہیں نا، ہمارے اندر بھی ایسے مزاج ہوں گا، بھلے ہم مذاق سے کہتے ہوں گے، لیکن یہ مذاق والا تانے کا جملہ دل کے کس آر پار گھس جاتا ہوں گا، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اسی لیے اپنی زبان کو روک کے رکھنا چاہیے۔ یہ جو پہلا جملہ ہے ہمزہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تانے والی صفت سامنے وار کرنا، اور لمزہ یہ صفت پیٹھ پیچھے وار کرنا، سیلف ریسپیکٹ پر وار کرنا، عزت نفس پر وار کرنا۔ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک سامنے سے اور ایک پیچھے سے۔ قرآن نے دونوں کو بیان فرمایا کہ دونوں چیزیں بری ہیں۔ دونوں چیزیں اگر کسی میں پائی جاتی ہے، دونوں صفتیں اگر کسی میں پائی جاتی ہیں، تو دونوں بندے کل قیامت کے دن ہلاکت میں ہیں۔ کل قیامت کے دن کس میں ہے؟ ہمیں غیبت کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، دو محبت کرنے والوں میں نفرت ڈالنے میں بڑا مزہ آتا ہے، دو دوستی کرنے والوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کے اندر ہمیں بڑا مزہ آتا ہے۔ اس کی برائی اس کے سر، اس کی برائی اس کے سر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ تمہارے خدمت میں آ کے تمہارے پاس بیٹھ کر کسی اور کی برائی کرے، اس بندے پر کبھی اعتبار نہ کرنا، اس لیے کہ وہ بندہ جو تمہارے سامنے کسی اور کی برائی کر سکتا ہے، تو تمہاری برائی بھی کسی اور کے سامنے بولو بالکل کر سکتا ہے۔ اور ہم ایسے موقع پر جب سامنے والا کرتا ہے تو ہم بھی ایسے موقع پر مرچی مسالہ لگا کے سارے راز ایک دوسرے کے فاش کر دیتے ہیں، اور یہ عزت نفس کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اس پر فرمایا گیا جو بندہ کسی کے عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے، اللہ کھلواڑ کرنے والے کو ایسی جگہ پہ ذلیل کریں گے جہاں پر اس بندے کی عزت ہوتی ہے، جہاں پہ اس بندے کی کیا ہوتی ہے، پھر اللہ گھر بیٹھے ذلیل کرے گا۔ اللہ کیا کرے گا؟ گھر بیٹھے ذلیل کرے گا۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں، ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ بادشاہت کی چوٹی پہ بٹھا کر بھی اللہ کیا کر سکتے ہیں؟ ذلیل کروا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جنت میں چگل خور داخل نہیں ہوگا۔ چگلی لگاتے نا، ایک کس کے اندر کوئی برائی دیکھو، اس کو اللہ کے حوالے کرو بھائی۔ اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کی اس نے برائی کی ہے، اللہ کے احکام کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ جب اللہ دیکھ کر اللہ خاموش ہے تو تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تم کیوں اس کی عزت نفس کے پیچھے پڑے ہو؟ اور غیبت کرنے والا، چگلی کرنے والا کل قیامت کے دن اس حال میں ہوگا کہ جس کی اس نے غیبت کی ہے اس کے نام اعمال میں سے اللہ برائی اور گناہ کو اٹھائیں گے، غیبت کرنے والے کے نام اعمال میں ڈالیں گے، اور غیبت کرنے والے کے نام اعمال سے نیکیوں کو اللہ اٹھائیں گے، اور جس کی غیبت کی اللہ اس کے کھاتے میں ڈالیں گے۔ کتنا خسارے کا سودا ہے۔ 10 منٹ کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں اور فلاں ابن فلاں کی نام لے کر غیبت کی ہے، کیا ملا؟ اس کو کہتے ہیں گناہ بے لذت۔ کیا کہتے ہیں؟ برگر کھائیں گے تو پیٹ تو بھرے گا، زبان کو اچھا لگے گا، پیزا کھائیں گے تو تھوڑا بہت جتنا کھا رہے اتنا ٹیسٹ آئے گا، لیکن یہ 10 منٹ کی غیبت کر رہے ہیں، اس میں کیا مزہ ہے بتائیں آپ؟ لیکن مزہ کچھ نہیں ہے، اور گناہ ہمارے سر ماتھے چڑھ گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ غیبت کرنا زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، غیبت کرنے والے کو احساس ہی نہیں ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ زنا کرنے والا زنا کے بعد توبہ کرے گا، غیبت کرنے والا غیبت کرنے کے بعد توبہ کرے گا ہی نہیں۔ اور زنا کرنا یہ حقوق اللہ کے، حقوق العباد کے ساتھ، حقوق اللہ کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ یہ غیبت کرنے والا یہ سیدھا سیدھا کس کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے؟ حقوق العباد کے ساتھ کھلواڑ کر۔ اور حقوق العباد کے ساتھ کھلواڑ، اللہ فرماتے ہیں حقوق اللہ کو تو میں معاف کر سکتا ہوں لیکن حقوق العباد کو
میں معاف نہیں کر سکتا. جس کے ساتھ اس نے حقوق کی پامالی کی ہے کل قیامت کے دن اسی کے پاس جا کے معافی مانگ لے. اگر وہ معاف کرے گا تو جنت کا راستہ کھلا ہے, چلے جائے. اگر اس نے معاف نہیں کیا تو وہ جانے اور وہ بندہ جانے, وہ جو کہیں گا اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. اور آپ کو کیا لگتا ہے دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے, کل قیامت کے دن کیسے معاف کریں گے؟ دنیا میں ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے, اگر معاف کرے بھی تو زبانی اعتبار سے معاف کرتے ہیں, لیکن دل کے اندر جو خلفشار, جو خلا, جو درار آ چکی ہیں, اس درار کو پورا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو کل قیامت کے دن تو لوگ ایک دوسرے کی نیکیوں کو ترسیں گے, پھر نہ باپ بیٹے کو معاف کریں گا نہ بیٹا باپ کو معاف کرے گا, وہ نیکیوں کی تلاش میں ہوں گے. جیسے ہی موقع مل گیا اللہ کہیں گے کہ دیکھ اس نے تیری برائی کی تھی, اس نے تیری غیبت کی تھی, اب تجھے اختیار ہے, تو اس کے نام اعمال, تیرے نیکیوں کو, تیرے گناہ کو اس کے نام اعمال میں ڈالے اور اس کی نیکیوں کو تیرے نام اعمال میں ڈالیں, یہ تجھے اختیار ہے, یا تو اس کو معاف کر دے. سامنے والا بندہ معاف نہیں کرے گا بلکہ اس کی نیکیوں کو لے لے گا, کیونکہ ہر ایک کو ضرورت ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو طعنہ دیتا ہے اور غیبت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ عیب نکالتا ہے. عیب, وہ ٹھگنا ہے, وہ ناٹا ہے, کہتے ہیں نا. امی عائشہ, مشکات المصابیح کی روایت ہے, امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہا تھا. حضرت صفیہ یہ امہات المؤمنین میں سے, ازواج مطہرات میں سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے, امت کی ماؤں میں سے ایک حضرت صفیہ ہے. ان کی ہائٹ جو تھی نا تھوڑی چھوٹی تھی. امی عائشہ نے فرمایا کہ حضرت صفیہ کا قد تو اتنا سا ہے. ہم تو ایسے جملے تو دن میں 1000 دفعہ کہہ دیتے ہیں, لیکن امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو جملہ فرمایا کہ حضرت صفیہ کا قد تو اتنا سا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو سن کر فرمایا, یا عائشہ تو نے جو جملہ کہا ہے اگر یہ جملے کو سمندر میں ڈالا جائے تو یہ جملہ سمندر کو بگاڑ کے رکھ دے, سمندر کو کھارا کر دے, کڑوا کر دے. سمندر کو کیا کر دے؟ کڑوا کر کے رکھ دے. کتنا سخت جملہ ہے, اور ہم دن میں کتنی دفعہ بول دیتے ہیں. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا, بعض دفعہ انسان اپنے زبان سے ایسے بول دیتا ہے کہ اس کے زبان سے نکلنے والے الفاظ کی وجہ سے اس بولنے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ کل قیامت کے دن اللہ اس کو جہنم کے کس گڑھے میں پھینک کے رکھ دیں گے. اسی لیے یہ جو ہے نا زبان, اس کو بہت سنبھل کے بولنا چاہیے, بہت تول کے بولنا چاہیے, بہت سوچ کے بولنا چاہیے. بہت کیا کرنا چاہیے؟ بچے ہیں, بڑے ہیں, بات جب بھی کریں بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. اس لیے کہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم آزاد ہیں, ہمارے ہر بول پہ کل قیامت کے دن پکڑ ہوں گے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی پچھتایا, بولنے کی وجہ سے پچھتایا, خاموش رہنے پر کبھی بھی نہیں پچھتایا. من کثر لغتہ کثر غلطہ, جو جتنا زیادہ بولیں گا وہ اتنی زیادہ غلطی کرے گا. اسی لیے محفل میں بیٹھیں اپنی صلاحیت جھاڑنے کے لیے, اپنی صلاحیت سامنے والوں پر بتلانے کے لیے, ہوشیاری کرنے کے لیے. سامنے والا 2 جملہ بول رہا ہے تو اس کے ساتھ میں 4 جملے آپ بھی بولو, یہ ضروری نہیں ہے. بھائی آپ خاموش, مجھے نہیں معلوم, آپ جو بات فلاں کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ کیا کہو, مجھے نہیں معلوم. بات اس کی جو حاضر ہے, جو غیر حاضر ہے اس کا تذکرہ نہیں ہو. یہ کرو آپ سامنے والے بندے کو. اب تم بولو گے کہ میں غیبت نہیں کر رہا تھا, میں چپ چاپ بیٹھ رہا تھا, میں خاموش سن رہا تھا, یہ کان کی غیبت ہو گئی. ایک زبان کی غیبت ہے اور ایک کس کی غیبت ہے؟ کان کی غیبت ہے. بھلے آپ نے کچھ کہا نہیں لیکن آپ نے سنا تو صحیح نا. من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, تم میں سے اگر کوئی شخص برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے, تمہارا کام ہے کہ اس کو کیا کریں, اس سے کہے کہ بھائی جو بندہ نہیں ہے ہم کیا کرنے والے, اس کے بارے میں تذکرہ کریں. کبھی کبھی اپنی زبان کو بند کر دینا چاہیے. کبھی کبھی بھلائی کی باتیں کرو, پازیٹیو باتیں کریں, قوم کی ترقی کی باتیں کریں, اپنے اصلاح کی باتیں کریں, اپنے آخرت کی ترقی کی باتیں کریں. بس دنیا دار ہے تو دنیا داری کی باتیں کریں, لیکن کسی اور کی غیبت کی باتیں بالکل بھی مناسب نہیں, اور کسی مسلمان کے بارے میں تو بالکل بھی جائز نہیں. یہ سورت کی پہلی آیت یہی ہم کو بتلاتی ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو طعنہ دینے والا اور عیب نکالنے والا ہے.
یعنی غیبت کرنے والا ہے، پیٹھ پیچھے کسی کے بارے میں. بھائی ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں اگر جھانکے گریبان میں تو سب سمجھ میں آ جائے کہ بھائی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، ہم کتنے اچھے ہیں اور کتنے برے ہیں، ہم کتنے اچھے ہیں اور ہم کتنے برے ہیں. اس لیے کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، دیکھنا دیدے دل واہ کرے کوئی. ہم ظاہر تو دیکھتے ہیں، ہمارا باطن اندر کتنا گندا ہے ہم جھانک کر نہیں دیکھتے. جب دوسروں کی برائی کرنے سے جب فرصت ملے نا تو اپنے اندر جھانک کر دیکھو تو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے اندر کتنا سیاہ پن پڑا ہوا ہے، کتنی بدبو ہمارے اندر ہے. باطن کی ایک بدبو ہوتی ہے. ظاہر کی بدبو خوشبو لگا کر ختم کر دوں گے، لیکن باطن کے بدبو گناہوں سے بچنے اور عبادت کے سوا اس کا کوئی علاج بولو نہیں ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو طعنہ دیتا ہے اور عیب نکالتا ہے، غیبت کرتا ہے. الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، اور ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، اور یہ گمان کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس کا مال اس کی حفاظت کرے گا، اس کا مال ہمیشہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، اس کا مال ہمیشہ ہمیشہ اس کو کام آئے گا. یہ 2 آیتیں ہیں. 2 آیتوں کے اندر ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ رات دن جس کے گمانوں میں، خیالوں میں اور زندگی کے ایکٹیویٹیز کے اندر مال اور دنیا بسی ہوئی ہوتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کے لیے بھی کیا ہے؟ ایک ہلاکت ہے. مال کمانے کو برا نہیں کہا ہے، مال جمع کر کے گن گن کے رکھنے کو اور مال ہی کو مقصد اصلی سمجھنے کو اور مال ہی کو دنیا کا مقصد سمجھنے کو، یہ قرآن نے اس کو ہلاکت بتلایا. اور گمان کیا کرتے ہیں بعض لوگوں کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے نا، اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے، زندگی گزارنے کا جو طرز ہے اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ بھائی یہ بندہ 200 سال زندگی جینے کے لیے آیا ہے، 500 سال جینے کے لیے آیا ہے، تیاری تو ایسی کر رہا ہے. کتنے گز کا بنگلہ بنایا جا رہا ہے، گاڑیوں کا انتظام کیا جا رہا ہے، ریل پیل باقاعدہ مال کو بڑھانے کی کوششیں کی جا رہی، رات دن اس میں لگایا جا رہا ہے. نمازیں قضا ہو رہی ہے، روزے چھوٹے جا رہے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، بچوں کو وقت نہیں دیا جا رہا ہے. اور 24 گھنٹے انسان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ کیا کریں؟ مال کمائے. ایسے بندے کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ یہ بندہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ کبھی ہلاک نہیں ہوگا، یہ کبھی موت نہیں آئیں گی اور اس کا مال اس کی ہمیشہ حفاظت کرے گا. اور حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مال انسان کی کبھی بھی حفاظت نہیں کر سکتا. کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے ایسے کروڑ پتی ہیں، موت نے، مال نے ان کو مرنے سے کبھی بچایا نہیں. ٹاٹا مرا نا، ابھی مرا حال ہی میں، غریب تھا وہ، بتائے 24 گھنٹے ڈاکٹروں کی ٹیم اس کے پاس لگی رہتی تھی، مال کی ریل پیل تھی اس کے پاس. مائیکل جیکسن ہمیشہ اس کے پاس ڈاکٹروں کی ٹیم رہا کرتی تھی. مرا نا، مال نے اس کو بچایا. چاروں طرف سے مال آ کے رک گیا اور موت سے کہا کہ بھائی اس کے قریب نہیں آنا، یہ بندہ مالدار ہے. فرعون تو وقت کا بادشاہ تھا، موت نے اس کو بچایا، مال نے اس کو موت سے بچایا. اللہ نے ڈبا کے بتا دیا. قارون ہے، زمین میں اللہ نے دھسا کے بتا دیا. نمرود ہے، مر گیا نا، اللہ نے سب کو مار کے بتا دیا. یحسب انما لہ اخلدا، یہ سوچتے ہیں کہ اس کا مال ساری زندگی اس کی حفاظت کرے گا. بعض لوگ مال پر غرور کرتے ہیں نا، مال پر اتراتے ہیں، مال پر گھمنڈ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ مال کبھی بھی کسی انسان کی حفاظت نہیں کر سکتا، مال کبھی کسی کو مصیبت سے بچا نہیں سکتا. ہاں، عارضی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال ضروری ہے، لیکن دائمی طور پر مال کو مقصد بنانا یہ والی صفت اچھی نہیں ہے. مال جیب میں اچھا لگتا ہے، دل میں اچھا نہیں لگتا. خلاصہ یہی ہے، جب تک جیب میں ہے تم سیف ہے، جب دل میں اتر گیا سمجھ جاؤ تم تباہ ہو گئے. اس کی مثال دیتے ہیں نا، جب تک کشتی پانی پر چلتی ہے اور پانی کشتی سے باہر ہوتا ہے، کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، اسی طرح انسان کے لیے دنیا بھی ضروری ہے. لیکن وہ پانی کشتی کے کہاں ہوتا ہے؟ باہر ہوتا ہے. جس وقت میں پانی کشتی کے اندر داخل ہو گیا، وہ کشتی اور کشتی کے اندر کے رہنے والے سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ ہلاک ہو.
ایسے ہی اس دل کو دنیا سے پاک رکھنے کا، جیب میں آنے دو جتنا آنا ہے، دل میں نہیں آنے دینا۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک بندہ آیا نا، اور آ کر کہنے لگا حضرت آپ کے بستی میں آگ لگ گئی، جس بستی کے اندر آپ کا گھر تھا آپ کا گھر بھی جل گیا۔ حضرت نے گردن جھکائی اور چہرے کو اٹھا کر کہا الحمدللہ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا، کہا حضرت آپ کے بستی میں آگ لگی تھی، لیکن جیسے ہی آگ آپ کے گھر تک آئی آپ کا گھر کیا ہو گیا؟ بچ گیا، آگ بجھ گئی، آپ کے گھر کو کچھ نہیں ہوا۔ گردن جھکائی، پھر گردن اٹھا کر کہا الحمدللہ۔ وہ بندہ کہنے لگا حضرت جب گھر جل گیا یہ خبر دی تب بھی الحمدللہ، اور جب گھر بچ گیا اس کی خبر دی تب بھی الحمدللہ۔ حضرت کہنے لگے جب گھر کے جلنے کی خبر آئی میں نے میرے دل میں دیکھا کہ مجھے تکلیف ہوئی یا نہیں ہوئی، تو دیکھا کہ میرے دل میں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا، تو میں نے کہا الحمدللہ۔ پھر جب خبر آئی کہ گھر بچ گیا تو پھر میں نے دل میں دیکھا کہ خوشی ہوئی یا نہیں ہوئی، تو میرے دل کی کیفیت کو میں نے جانچا، تو دل کی کیفیت کو میں سمجھا کہ رتی برابر بھی دل میں خوشی نہیں آئی ہے، تو میں نے کہا دنیا ابھی دل میں نہیں آئی۔ ہر چیز کے مالک اللہ ہے، جب اللہ ہے تو جو کریں گے بھائی وہ کریں گے، خیر بھی اللہ کی طرف سے اور شر بھی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، صحت بھی اللہ کی طرف سے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے، اور مالداری بھی اللہ کی طرف سے، اور غریبی بھی بولو اللہ کی طرف سے۔ اگر اللہ نے آپ کو دیندار بنایا ہے، 5 وقت نماز کی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، شریعت کے مطابق اللہ آپ کو زندگی گزارنے کی اللہ توفیق دیتا ہے، آپ سمجھ جاؤ کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے مالدار ہیں۔ 2 وقت کی روٹی آپ کو مل رہی ہے، اور سر ڈھانکنے کے لیے اللہ نے آپ کو چھت دیا ہے، چاہے وہ کرائے کا ہو چاہے وہ ذاتی ہو، اللہ نے دیا ہے، آپ دنیا کے سب سے بڑے مالدار ہیں۔ آپ کو اللہ نے اچھی صحت عطا فرمائی ہے، اس سے زیادہ جتنا چاہو گے آپ کی چاہت کبھی ختم نہیں ہوگی، آپ کی چاہت کبھی بھی بولو ختم نہیں ہوگی، ورنہ آپ دنیا دار کے ظاہری زندگی کو دیکھ کر کبھی دھوکہ نہیں کھانا، پتہ نہیں وہ بندہ اندر سے کتنا ٹوٹا ہوا ہے، اس بندے کے اندر کتنے مسائل ہیں۔ حکیم الامت نام سنا ہے آپ نے؟ مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، 1600 تقریباً 1500 سے 1600 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، تھانہ بھون میں رہتے تھے۔ انہوں نے ایک لطیفہ کے طور پر ایک واقعہ بیان فرمایا، کہا کہ ایک بندہ تھا وہ کثرت سے دعا مانگتا تھا، اے اللہ مجھے خضر علیہ السلام سے ملاقات کرا دے۔ کیا دعا مانگتا تھا؟ اے اللہ میری خضر علیہ السلام سے ملاقات کرا دے۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہے، وہ آج بھی کیا ہے؟ زندہ ہے، اور اللہ جس سے چاہتے ہیں اس سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ تو یہ بندہ کثرت سے دعا کرنے لگا، اے اللہ میری خضر علیہ السلام سے ملاقات کرا دے۔ اللہ رب العزت نے اس کی دعا سن لی، خضر علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ تو جب ملے تو حضرت خضر علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مالدار بنا دے، اللہ مجھے کیا بنا دے؟ مالدار بنا دے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ دل کے اطمینان کے لیے مال ضروری نہیں ہے، چین سکون راحت والی زندگی کے لیے مال ضروری نہیں ہے، تم دینداری مانگو، اللہ سے چین سکون راحت مانگو۔ کہا کہ نہیں حضرت جب مال آئیں گا تو میں صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، اور یہ کروں گا وہ کروں گا، مال آئیں گا تو زندگی آسان ہو جائیں گی، آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ اصرار کرنے لگا، بہت زیادہ کیا کرنے لگا؟ اصرار کرنے لگا۔ حضرت نے فرمایا چلو ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، آپ مجھے بتاؤ کہ کون سے بندے کی طرح آپ کو بننا ہے، آپ سلیکٹ کرو کہ مجھے یہ بندہ جیسا ہے نا، اس کی جیسی زندگی ہے مجھے ویسی زندگی چاہیے، اور مہلت تمہیں دیتا ہوں 3 دن کی۔ کتنی دن کی مہلت؟ 3 دن کی مہلت آپ کو دیتا ہوں، تم جاؤ 3 دن تک تلاش کرو کہ تمہیں کیسی زندگی چاہیے، کس کے جیسی زندگی چاہیے۔ میں اللہ سے دعا کروں گا اے اللہ اس بندے کو فلاں بندے کی طرح بنا دے، اللہ آپ کو ان کی طرح بنا دیں گے۔ وہ بندہ خوش ہو گیا، اب وہ 3 دن تک تلاش کرتا رہا، جس کے بھی زندگی کے بارے میں سوچتا کچھ نہ کچھ مصیبت، پریشانی، ٹینشن، ڈپریشن، حالات، مصائب نظر آتے۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، مشکل ہی مشکل، پریشانی حالات، یا جس کے ساتھ
جس کو دیکھتا ظاہری اعتبار سے اچھے ہیں، پھر تھوڑا اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا تو سمجھ میں آتا کہ بندہ بہت پریشان ہے۔ ایک بندے پر اس کی نظر گرتی ہے جو کہ جوہری ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جوہری، سنار، ہماری زبان میں اگر کہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ سنار۔ نوکر چاکر، مال کی ریل پیل، اولادوں کی کثرت، اولادوں کی کیا ہے؟ کثرت۔ اس کی زندگی کو دیکھ کر اس کو یہ دل میں تمنا ہوتی ہے کہ یار اب مجھے کس کے جیسا بننا ہے۔ اولاد کی کمی نہیں ہے، مال کی کمی نہیں ہے، نوکروں کی کمی نہیں ہے، تو ارادہ کرتا ہے کہ مجھے اس کے جیسا بننا ہے۔ جب ملیں گے حضرت خضر علیہ السلام تو ان سے مل کر میں یہی کہوں گا کہ حضرت مجھے اس کی طرح بنا دیں۔ لیکن پھر یہ بندہ بیٹھ کر سوچنے لگا کہ یار ظاہر تو دکھ رہا ہے، اولاد ہے، نوکر چاکر ہے، مالداری ہے، بینک بیلنس ہے، لیکن پتہ نہیں اندر سے کیا حالت ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے سے پہلے ایک دفعہ اس جوہری کے بارے میں تھوڑا جانچ پڑتال کرتے ہیں اور قریب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر میں تو یہ بندہ بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ ابھی یہ بندہ جوہری کے قریب گیا، اس سے ملاقات کی، بات چیت کی، اور بات چیت کرنے کے بعد اس کو اپنا معاملہ بتایا کہ دیکھو مجھے ایسا ایسا مسئلہ ہے، میں نے چاہا کہ اللہ مجھے آپ کی طرح بنا دے۔ وہ جوہری کہنے لگا بھائی میری طرح کبھی بننے کی کوشش نہ کرنا، اور میں تو دعا کروں گا کہ اللہ میرے دشمن کو بھی میری طرح نہ بنائے، اللہ میرے دشمن کو بھی میری طرح نہ بنائے۔ وہ کہنے لگا کیوں، کیا ہو گیا، ایسا کیا مسئلہ ہے، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ کہا کہ میری تکلیف میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہا کہ چند سال پہلے میری بیوی بیمار تھی، اور اتنی بیمار ہو گئی کہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ میں اس سے بیٹا وعدہ لینے لگا، اس سے محبت کی، پیار کی باتیں کرنے لگا، تو وہ کہنے لگی آپ فکر کیوں کرتے ہو، اگر میں چلی جاؤں گی تو آپ دوسری شادی کر لینا، اور ویسے بھی مرد حضرات تو دوسری شادی جانے کے بعد تو کر ہی لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں۔ اب وہ جوہری کہنے لگا کہ میں جذبات میں تھا۔ میں کس میں تھا؟ جذبات میں تھا، اور تھوڑا ایموشنل میں تھا کہ بیوی ابھی بیمار ہے، مرنے کے قریب ہے۔ تو میں کہنے لگا کہ تیرے جانے کے بعد میں زندگی میں کبھی دوسری شادی نہیں کروں گا، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں۔ وعدہ بھی لیا، لیکن کہا کہ وعدہ لے کے بھی فائدہ کیا، وعدہ توڑوں گے بھی تو میں دیکھنے کے لیے تھوڑی آؤں گی۔ اب وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے وہ کہنے لگا کہ کتابوں میں لکھا ہے واقعہ، وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنی شرمگاہ کو اس کے سامنے کاٹ دیا۔ کیا کر دیا؟ اس کو یقین آ جائے کہ بھائی تیرے جانے کے بعد میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ مری نہیں، وہ اچھے ہو گئے۔ وہ کیا ہو گئی؟ وہ اچھی ہو گئی، دوبارہ ٹھیک ہو گئی، اب وہ صحت مند ہو گئی۔ اب وہ کہنے لگا کہ وہ صحت مند ہو گئی، اب اس کو خواہشات ہیں، اس کی ضروریات ہیں، اور میں ٹھہرا کہ میں اس کی ضرورتوں اور خواہشوں کو اس کی پورا نہیں کر سکتا۔ تو اب وہ کیا کرنے لگے، میرے نوکروں کے ساتھ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے لگے۔ میری جتنے بھی اولادیں ہیں وہ میری نہیں ہے، وہ کس کی ہیں؟ لیکن لوگوں کے سامنے عزت کو بچانے کے لیے میں اس طرح کی گھٹ گھٹ کی زندگی جی رہا ہوں۔ وہ بندہ کہنے لگا بھائی اس کی طرح اگر مانگ لیتا تو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت اللہ سے دعا کیجئے، اللہ مجھے دین پر باقی رکھے، اللہ مجھے اطمینان اور سکون والی زندگی عطا فرمائے، مختصر ہو لیکن اللہ راضی ہے، بس اتنا کافی ہے۔ اس کی زندگی کو دیکھ کر لالچ میں نہ آ جاؤ۔ تو قرآن کہتا ہے ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو مال کو جمع کرتے ہیں اور گن گن کر رکھتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ اس کا مال ہمیشہ اس کی حفاظت کرے گا۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ان کو حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ کس میں ڈالا جائے گا؟ حطمہ۔ حطمہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا لفظی ترجمہ تو کیا جائے گا ریزہ ریزہ کر کر توڑ دینے والی آگ، ریزہ ریزہ کر کر جلا کر بھسم بھوسا بنانے والی آگ، حطمہ۔ لیکن قرآن نے آگے اس کی تشریح فرمائی ہے لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، انہیں حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تمہیں معلوم بھی ہے حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، فرشتوں کی بھڑکائی ہوئی آگ نہیں، یہ کس کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے؟
اسپیشل اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کی صفت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم کو 1000 سال تک دھکایا گیا تو وہ لال ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھکایا گیا تو وہ کالی ہو گئی، اور آج بھی وہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ کالی ہے۔ سوچو اس کا عالم کیا ہوگا۔ ہماری آگ دیکھتے نا تو جلتی ہے تو کیسی رہتی ہے؟ لال رہتی ہے۔ تو لال کا نمبر تو اس کا پہلا ہی تھا، 2000 سال گزرنے کے بعد سفید، پھر 3000 سال گزرنے کے بعد کیا ہو گئی؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے حطمہ۔ یہ حطمہ جہنم کی ایک جگہ ہے، جس طرح سے حاویہ ہیں اور حطمہ ہیں، اسی طرح منافقین کا ایک درجہ ہے، ان المنافقین اسفل جہنم کا ایک درجہ ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ 5ویں پارے کے اندر قرآن نے منافقین کا ایک درجہ بتایا ہے، جہنم کی ایک جگہ بتائی ہے کہ کل قیامت کے دن جہنم میں منافقوں کو کہاں ڈالا جائے گا۔ تو ایک اسفل، یہ حطمہ، ایک حاویہ۔ یہ حطمہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ۔ اور یہ آگ صرف جسم کو جلا کے راکھ نہیں کریں گی، بلکہ جسم کے اندر سے جلتے جلتے انسان کے دل تک پہنچیں گی۔ کہاں پہنچیں گی؟ افئدہ کے معنی آتے دل، التی تطلع علی الافئدہ، یہ آگ دلوں پر جا کر پہنچیں گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور یہ آگ ان پر قید کر دی جائیں گی۔ آگ کے ذریعے سے اس بندے کو کیا کیا جائے گا؟ مفسرین نے اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے، ایک بہت بڑی ہانڈی ہے اور ہانڈی کے اندر اس کو ڈال دیا اور اوپر سے کیا کر دیا؟ ڈھکن لگا دیا۔ یہ حطمہ ایسی جگہ ہے کہ آگ میں ڈالا گیا اور اوپر سے اس کو کیا کر دیا گیا؟ بند کر دیا گیا۔ فی عمد ممددہ، اور یہ لمبے لمبے ستونوں میں ہوں گے۔ کس میں ہوں گے؟ عمد کے معنی آتے ستون، اور ممددہ کے معنی آتے لمبا۔ مد متصل، مد منفصل، مد لازم، یہ جو مد کہتے ہیں نا، اس کے معنی آتے کھینچنا، لمبا کرنا، آواز کو کیا کرنا؟ لمبا کرنا۔ تو اسی سے ممددہ، فی عمد ممددہ، کہ اس کے اندر لمبے لمبے ستونوں میں ہوں گے۔ مفسرین کہتے ہیں آگ کے ستونوں کے اندر یہ قید ہوگا اور اوپر سے بھی ڈھکن لگایا جائے گا۔ یہ بندہ نکلنے کی کوشش بھی کرے گا تو نکل نہیں سکے گا، اور مرنے کی کوشش کرے گا تب بھی مرے گا نہیں۔ دل پر آگ جلتے جلتے پہنچیں گی، دل انسان کا لاسٹ اسٹاپ ہوتا ہے۔ دل بیٹھ گیا، سمجھ جاؤ کہ بندہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کل قیامت کے دن آگ اندر سے جلا کر دل تک پہنچے گی، لیکن اس کے باوجود یہ بندہ مرے گا نہیں، اس لیے کہ موت نہیں آئیں گی۔ موت کو بھی مار دیا جائے گا دمبے کی شکل میں لا کے۔ جنتی اور جہنمیوں کے بیچ میں ایک موت کو دمبے کی شکل میں لایا جائے گا اور ذبح کر کے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ جنتی جب دیکھیں گے تو خوشی کے مارے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ اگر موت ہوتی تو خوشی کے مارے مر جاتے، اور جہنمی جب دیکھیں گے تو وہ غم کے مارے کیا ہو جاتے؟ مر جاتے۔ لیکن نہ ان کو موت آئیں گی اور نہ ان کو موت آئیں گی۔ اللہ رب العزت قرآن کی ہر آیت پر ہمیں عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کے لیے اللہ جینا نصیب فرمائے۔ جہنم کی آگ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم جیسے ناکاراؤں کو اللہ جنت میں جانا نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ الف الف مرہ۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، مہربان اللہ، شفیق و مشفق اللہ، اے حنان اللہ، اے منان اللہ۔ اے اللہ قرآن کا سلسلہ ہم نے شروع کیا، اے اللہ اس سلسلے کو قائم اور دائم فرما۔ اے اللہ ہماری بیٹھنے کو قبول فرما، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ سننے سنانے کو قبول فرما۔ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ یہ مجلس ہمارے تبدیلی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ تیری رضا والی مجلس بنا دیجئے۔ اے کریم اللہ اس مجلس کے ختم پر مغفرت کا وعدہ تو نے رکھا ہے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ قرآن کو سیکھنے سکھانے والے تیرے حبیب نے فرمایا کہ
کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلما، ساری امت میں تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائیں۔ اے اللہ اس حدیث کا ہمیں مصداق بنا دیجئے، اے اللہ اس حدیث کا ہمیں مصداق بنا دیجئے، قرآن کو سیکھنے والا بنا، سکھانے والا بنا۔ اے اللہ ساری زندگی قرآن کو پڑھنے والا بنا، قرآن پر عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ قرآن ہمارے لیے روشنی بنا دیجئے، ہدایت بنا دیجئے، ہدایت اور چراغ بنا دیجئے، کل قیامت کے دن مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ یہ سلسلہ اے اللہ کبھی منقطع نہ ہو۔ اے اللہ ہم آج ہیں کل چلے جائیں گے، اے اللہ یہ مسجد باقی رہیں گی، اے اللہ یہ سلسلہ قائم اور دائم رہنا چاہیے۔ اللہ تیرے بول بولے جاتے رہنے چاہیے، اے اللہ تیرا تذکرہ چلتے رہنا چاہیے۔ اے اللہ اسے توفیق عطا فرما، ایسی مقبولیت عطا فرما، اللہ اسے مقبولیت عطا فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، اللہ مانگنے سے رہ گیا۔ قرآن والی جو صفتیں ہیں اللہ سب ہمیں عطا فرما دیجیے۔ جزا اللہ عنا محمد ما اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔